ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی اگلی قسط کے ساتھ عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوعات میں سب سے پہلے جو ہے ایک بہت اہم موضوع جو دنیا میں چل رہا ہے، جس پہ کافی ہلچل مچی ہوئی تھی، فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ، اس پہ پہلے ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو اب دیکھا جائے ہندوستان میں جو کووڈ کی صورتحال ہے، وہ اب کچھ شہروں میں کم ہوتی لگ رہی ہے لیکن دیہات میں بڑھ رہی ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس تمام جو ایشوز ہیں، جس میں کووڈ کی مس ہینڈلنگ ہے، جس میں چائنا کی مس ہینڈلنگ ہے، جس میں جو ہے وہ سٹیزن شپ ایکٹ کا جو مسئلہ تھا، ان تمام نے مل کے کچھ ڈینٹ ڈالنا شروع کیا ہے مودی صاحب کی پالیٹکس پہ اور مودی صاحب کی جو قبولیت ہے وہاں کی جنرل سوسائٹی میں، تو اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ حسب معمول 2.5-3 سال جو ہو گئے ہیں پاکستان میں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا عام طور پہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہنی مون کا وقت یہی ہوتا ہے 2-3 سال، اور اس کے بعد پھر وہ تبدیلیوں اور مختلف چیزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں صورتحال کافی چینج ہو رہی ہے، بیچ میں کافی لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، پھر لگتا ہے اب کچھ معاملات سنبھل رہے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور اسی تناظر میں اگر وقت بچا تو افغانستان اور میں جو امریکہ جا رہا ہے اس کے بعد کی صورتحال، اور پاکستان میں ایک نیا یو ایس فورن آفس کا یا یو ایس ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا کہ وہاں پہ وہ بیسز رہیں گی یا کمیونیکیشنز میں کچھ ابہام ہے، تو اس بارے میں بات کریں گے۔ تو خالد صاحب، سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہوئے کہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا تنازعہ ہے، یہ 70-72 سال سے چل رہا ہے، اور اس میں ایک ویسٹرن بائس ہمیشہ ایک اسرائیل کی طرف، جس کے تاریخی بہت سارے پہلو ہیں اس کی وجہ سے رہا، لیکن ابھی ایک تو پہلے ایک بریک تھا جو یورپ اور امریکہ کی پالیسیز میں تھوڑا تھا کہ یورپ ذرا سا زیادہ بیلنسڈ ویو لیتا تھا، لیکن اس کانفلکٹ میں عوام کی طرف سے کچھ بہت زیادہ ریئیکشن آیا، جو ان کی گورنمنٹس کی بہت زیادہ پرو اسرائیلی پالیسیز جو ہیں اس کے اوپر، جس کے نتیجے میں پھر جیسے امریکی حکومت اور وہ جو ہے مجبور ہو گئے کہ وہ سیز فائر کے اوپر جو ہے وہ انسسٹ کریں۔ اور پہلی دفعہ ہوا کہ سٹیزن جرنلزم کی وجہ سے بہت سارے ایسے ویڈیوز سامنے آئے جو پہلے اسٹیٹ میڈیا اور جو انڈیپینڈنٹ سپوزڈلی میڈیا ہے اس کے میں عوام کے سامنے نہیں آتے تھے، اور اس کے نتیجے میں کچھ صحافیوں کو، آپ جس طرح برسلز میں ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایسوسیٹڈ پریس جس کی بلڈنگ کو انہوں نے تباہ کیا، لیکن اسی ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی ایک 22 سالہ، جس کو بھی 15 دن پہلے جو ہے انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا رپورٹر کو، انہوں نے فائر کر دیا، جس میں صرف اور صرف ایک جوئش گروپ نے اس کے بارے میں ٹویٹ کی تھی کہ یہ اپنے کالج کے زمانے میں پرو پیلسٹینین مظاہروں میں حصہ لیتی تھی، جبکہ انہوں نے الزام اس پہ لگایا کہ اس نے ایسی ٹویٹس کی ہیں جس سے جو ان کی پالیسی کے مطابق نہیں ایسوسیٹڈ پریس، لیکن وہ کوئی بھی ایسی ٹویٹ پیش نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں کوئی 2000 جرنلسٹ نے لیٹر لکھا جسٹ ارجنگ جو ہے میڈیا کو کہ وہ ایک بیلنسڈ ویو، جس کی بنیاد پہ جو ہے وہاں پہ سی بی سی میں نے کینیڈا میں 2 جرنلسٹ کو ڈسپلن کیا ہے کہ وہ کور نہیں کر سکتے، اور مختلف جگہوں پہ اسی طرح ریپرکشنز آ رہے ہیں صحافیوں کے۔ تو آپ اس تمام تناظر کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اسرائیلی ریاست تو بہت طاقتور ہو رہی ہے، لیکن عوام میں، عام لوگوں میں کیا وہ اپنا ایک جو مورل ہائی گراؤنڈ ایک کسی جس طرح بھی انہوں نے قائم کیا ہوا تھا اس کو کھوتے جا رہے ہیں، اور اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں فیوچر میں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اے پی کی رپورٹر کو انہوں نے برطرف کیا، اور جو 2 سی بی ایس کے رپورٹرز تھے ان کو ڈسپلن کیا۔ اصل میں جو ایجنسیز ہوتی ہیں نا، جو روئٹر بھی ہے یا اے پی بھی ہے، تو ان لوگوں کو آپ کو پتہ ہے اپنے نام سے کوئی خبر دینے کی اجازت نہیں ہوتی، اور نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی اپنے نام سے اجازت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ایجنسی کے لوگ، میں خود کام کرتا ہوں، کنٹریبیوٹ کرتا ہوں وائس آف جرمنی کے لیے، لیکن کیونکہ میری کانٹریکٹ کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، میں ایک کنٹریبیوٹر ہوں برسل سے، لیکن جو مستقل جو لوگ ہیں جو وہاں آفس میں انٹیگریٹڈ ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکال سکتے
کسی جگہ جا کے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، نہ وہ کوئی کمنٹ دے سکتے ہیں. تو کچھ اس کے قانونی مضمرات ہیں، مجھے پتہ نہیں وہ تو تحقیق کے نتیجے میں خاتون کو کیوں انہوں نے نکالا ہے، وہ آئے گا سامنے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو سچویشن رہی ہے فلسطین کی میڈیا کے حوالے سے، تو پالیٹکس میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے اس کانفلکٹ میں. یہ 11 دن کا جو کانفلکٹ رہا ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان، اس میں ایک بہت بڑا شفٹ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خود امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بہت پریشر بلٹ ہوا ہے، سینٹ میں پریشر بلٹ ہوا ہے. ابھی ہم بلیک لائف میٹرز کی موومنٹ سے باہر نکلیں تو اس کا اپنا ایک ابھی بھی اثر موجود ہے. سول سوسائٹی کی طرف سے خاصا دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، اور یہی یورپ میں ہے کہ بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. اس میں جہاں عرب پاپولیشن جو یورپ کی اپروکسیمیٹلی 15 ملین ہے مسلمان پاپولیشن، اس نے جہاں شرکت کی، تو یہاں کی سول سوسائٹی، پولیٹیکل پارٹیز جو لیفٹ اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے بھی ڈیمونسٹریشنز میں پارٹیسپیٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سٹیزن جرنلزم، انٹرنیٹ کا بہت بڑا رول ہو گیا ہے. اب کوئی خبر جو ہے وہ چھپانی ممکن نہیں رہی ہے، اور بہت ایکسیس ہے ویسٹ میں، پرٹیکولرلی بہت ایکسیس ہے انٹرنیٹ پہ، اور جو بھی وہاں سے کسی بھی قسم کا کوئی ویڈیو ہوتا ہے تو وائرل ہوتا ہے، جس سے رائے عامہ میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے. اور یہ صرف حکومتوں پر منحصر نہیں رہ گیا ہے کہ وہ اس کانفلکٹ کو، اس تنازع کو کس طرح دیکھتی ہیں، بلکہ لوگ بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو سیز فائر ہے، تو جو حماس ہے اس کی فتح کا جشن منا رہی، تو سیز فائر تو خیر فتح اس نے تھوڑی ڈکٹیٹ کیا ہے. ڈکٹیٹ تو ان سرکمسٹانسز نے کیا ہے جو امریکہ میں چینج ہوئے ہیں، جو یورپ میں چینج ہوئے ہیں، اور وہ دباؤ جو اندر سے آیا، اس کے نتیجے میں امریکہ کو، بائیڈن کو بہرحال یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ ایگزرٹ کرے پریشر اسرائیل کے اوپر، اور ان کو جنگ بندی پہ راضی کرے. اور خود اسرائیل کے اندر سے بہت پریشر آیا ہے. عربوں کا نے جو ہے وہاں احتجاج کیا، 20% عرب ہیں اسرائیلی سٹیزن، اور اسی کے ساتھ جو وہاں کی سول سوسائٹی اور بہت سارے معاشر راز وغیرہ جو لیبر پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے لیکوڈ کو اور نتنیاہو کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس خاص طور پہ کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اور ایک نیشنلزم اور پاپولزم کی ایک نئی لہر کو تقویت پہنچانے کے لیے نتنیاہو نے اس جنگ کو جاری رکھا اتنے دن تک. اور مزید بھی ان کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ مزید پولیٹیکل گراؤنڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سرکمسٹانسز تبدیل ہوئے ہیں، اور اسرائیلی فلسطینین تنازع میں یہ پہلی دفعہ مغرب میں ہوا ہے. ممتاز صاحب، جیسے خالد حمید نے کہا کہ ہر ایجنسی کے اس کے کچھ بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کے رولز ہیں کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا بیان نہیں دے سکا. لیکن ہم دیکھتے ہیں، جس کی مثالیں موجود ہیں، پیش کی جا سکتی ہے، کہ بہت سارے جرنلسٹ وہ بڑے اپنے فخر کے ساتھ لگاتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا بیٹی اسرائیلی فوج میں. تصویریں موجود ہیں ایسوسیٹڈ پریس کے کچھ رپورٹرز کی اور امریکی بہت سارے رپورٹرز کی، کہ وہ اپنا کہ وی اسٹینڈ ود اسرائیل، میرا بیٹا اور بیٹی اسرائیلی فوج میں ہیں، جو جاتے ہیں یہاں سے ان کے جو ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ جا کے وہاں پہ سرو کر کے پہلے آ چکے ہوئے ہیں. یعنی یہ لڑکی جس کو نکالا گیا ہے تو صرف پرو پیلسٹینین اس میں لیتی تھی، لیکن ایسے بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو اسرائیلی سٹیزن بھی ہیں اور وہاں سے ان کی فوج میں حصہ لے کے واپس آئے ہوئے ہیں. تو ایک جو ہے ڈبل اسٹینڈرڈ جو ہے موجود ہے، کہ جیسے ہی ایک فلسطینی جو ہے ایشو آتا ہے، فوراً ان کو اسٹینڈرڈز یاد آ جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہیومن واچ نے جو ہے ایک بڑی جو ہے ڈیٹیلڈ رپورٹ نکالی ہے. یعنی باقی عربوں کی پالیٹکس اپنی جگہ ہے، یہ ایک ویسٹرن آرگنائزیشن ہے، بہت ریسپیکٹڈ آرگنائزیشن ہے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ پورا اس کو ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ، اور ایک میں اس میں آپ کو یعنی ایک کوٹ اس میں سے بتا دوں کہ in certain areas of Israel these deprivations are so severe that they amount to the crimes against humanity of apartheid and persecution. لیکن اس رپورٹ کو کسی بڑے نیوز پیپر نے
ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے، کینیڈا کے کسی بڑے نیٹ ورک یا نیوز پیپر نے اس کو کور نہیں کیا، امریکہ کے کسی بڑے اخبار نے اس کو کور نہیں کیا. اور دوسری طرف پھر وہ جب ایک بیلنس کا، کوئی یہ نہیں کر رہا کہ آپ پرو پیلسٹینین کریں، لیکن ایک بیلنس کا مطالبہ کریں کہ تو فوراً جرنلسٹک اسٹینڈرڈز آ جاتے ہیں. تو اس صورتحال میں یہ جو ویسٹرن پالیسیز ہیں اس کو جو جنرلی پوری دنیا میں عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی ہپوکریسی کو کس طرح، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہپوکریسی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ان کی پالیسیز کو فیوچر میں کمبائنڈ ود سٹیزن جرنلزم کوئی نقصان ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ریئلسٹک ہو کے جو ہے وہ چیزوں کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. جو ہم یہ کہتے ہیں ہپوکریسی یا جو مورلز کی جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں، گلوبل پالیٹکس کے اندر جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ آپ کے ساری چیزیں ڈٹرمن کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کوئی یونیورسل مورلز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے جو نیشنل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں پالیسی سے زیادہ ہم تو یہ جو یہ نیوز آرگنائزیشنز ہیں اور جو بڑے بڑے نیوز آرگنائزیشنز جو ہے وہ اسی جو ہے وہ گلوب کا حصہ ہے اور ہم ہی لوگوں کا حصہ ہے، اسی نیشنل پالیٹکس کا اور جیو پالیٹکس کا حصہ ہے. وہ نیوز آرگنائزیشن کوئی جو ہے وہ خلائی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہی ہے جو کسی نہ کسی شکل میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں. اور جو پاور پالیٹکس ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے. ہم تو ویسٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو 55 مسلمان ملک ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ مطلب ویسٹ کے اندر تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آواز لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اگر حکومتیں کہیں کمپرومائزز کرتی ہیں، کہیں مسلط کرتی ہیں، لیکن آپ کی 1.5 بلین پاپولیشن ہے اور اکنامکلی بڑے سٹرانگ ملک ہیں، اور جنہوں نے اس جنم کو، اس کانفلکٹ کو پرولونگ کرنے میں اور اس چیز کو بڑھانے میں جن کا بیسک کنٹریبیوشن رہا ہے، بیسک کردار رہا ہے. یہ اس ایشو کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے. جو فلسطینی وہاں بیٹھے ہیں، 6.8 ملین فلسطینی ہیں، فارگیٹ اباؤٹ کہ عرب ملک کیا کر رہے ہیں، ان کی اپنی پہلے دن سے ان کی اپنی پالیسیز تھی، لیکن ان کو جس طرح اور اس کے اوپر جتنا بھی ان پہ ظلم ہے وہ پورا ویسٹ کے پیسے سے. اگر ابھی اس کانفلکٹ کے بیچ میں امریکہ نے $735 بلین کا مزید اسلحہ ان کو دیا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ مسلمان ملکوں کی اپنی پالیسیز ہیں، وہ مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ آپ جو ہے چلیں وہ تو کر رہے ہیں. ویسٹ کہاں سے ویسٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو ایک جس کو تمام لوگ غازہ کو ڈسکرائب کرتے ہیں ایک دنیا کا سب سے بڑا پریزن، اس میں جو ہے تبدیل کر دیں؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ، ویسٹ مسئلہ جو ہے وہ ویسٹ کا نہیں ہے. فرض کریں امریکہ جو ہے وہ ہتھیار تو پاکستان کو بھی دیتا تھا، امریکہ تو ہتھیار جو ہے وہ اپنے سارے الائز کو جو ہے وہ دیتا ہے. وہ اسرائیل تو ان کا اوپن الائی ہے، وہ ویٹو کرتے ہیں، اس میں تو کوئی ڈکی چھپی اس میں تو بات ہے نہیں ہے. اور پھر کرے نتن یاہو ہے، نتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے جو ہے وہ چارجز وہاں پہ چل رہے ہیں، کیس چل رہا ہے، تو وہ تو اس پالیٹکس کو استعمال کرے گا. اب اس میں فرض کریں فلسطینین اٹسیلف ڈیوائیڈڈ ہے، مطلب حماس کی ایک الگ پالیسی ہے اور پی ایل او کی ایک الگ پالیسی ہے، اور وہ دو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. حماس کو بنانا والے جو ہے اسرائیل ہے کہ انہوں نے پی ایل او جو یہی آپ کی اپنی بات کا تضاد ہے، یہی آپ کی اپنی بات کا تضاد ہے کہ اسرائیلی اگر ساری چیزوں کو، حماس اگر اسرائیل کی ہے تو پھر حماس نے جو ہے وہ اسرائیل پہ وہ اٹیک کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی ہے بنایا یہ مونسٹر، یہ ویسٹ کا پورے بہت عرصے سے اسامہ بن لادن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر ایک ساتھ یہی ہے کہ وہ ایک مونسٹر کریٹ کرتے ہیں اور وہ مونسٹر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں ایجپٹ ہو، پاکستان ہو، اپنا یہ جو عراق، سیریا وغیرہ ملک ہیں، جہاں پہ بھی ہے وہاں مسلم فنڈامنٹل فورسز کو کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں تھا، انہوں نے
جو ہے وہ سیکولر فورسز کو اور پرو ڈیموکریٹک فورسز کو تباہ کروایا. وہاں پہ فوجی ڈکٹیٹر سے وہاں پہ جو ہے پیسے دیکھیں پیسے بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں, لیکن انہوں نے وہاں پہ اسلامی قوتوں کو, ابھی بھی IS بنانے میں جو امریکہ کا ہاتھ رہا, جو حماس کو جس طرح بنایا, تو اس میں آپ کیا ویسٹ کو یہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ آپ ایک منٹ میں, تو اس کے بعد ویسٹ سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. ویسٹ کے تو اپنے انٹرسٹ ہیں, اور ویسٹ اپنے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے تحت, اگر حماس فلسطینی اس کے لیے تیار ہے استعمال ہونے کے لیے, اور وہ اسرائیل کے بیاف پہ وہ تیار ہو کے اپنے ہی جو ہے وہ فلسطین کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو ہم اس فرض کریں کردوں کو کتنے لوگ جو ہے وہ مار رہے ہیں. ہم کبھی کرد کی بات کرتے ہیں جو ہے وہ ٹرکی سے لے کے سیریا سے لے کے عراق سے لے کے ایران تک جو ہے وہ کرد جو ہے, اور ان کو مارا جاتا ہے. کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کردوں کا بھی کوئی جو ہے وہ رائٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں, فلسطینی کا ایک رائٹ ہے, ان کا جو ہے لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے جو ان کو ملنا چاہیے, لیکن میں یہ ان کو اس تمام چیزوں سے افضال بھی نہیں کرتا ہوں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. چونکہ اگر حماس اور PLO دو الگ الگ ایک دوسرے کے خلاف ماضرائی کرتے ہیں, اور آپ کے بقول اگر حماس جو ہے وہ اسرائیل نے بنا کے وہ PLO کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا تو جو اقدام ہے وہاں تو پھر اس حوالے سے جسٹیفائڈ ہے, چونکہ حماس تو ہے اسرائیل کی ہے. نہیں خالد صاحب, میں اسی بات پہ آپ کا رائے لینا چاہوں گا کہ جس طرح یہ بہت جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ ہم واٹ اباؤٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ واٹ اباؤٹ یہ, واٹ اباؤٹ وہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پیٹرن دیکھا ہے ہسٹوریکلی کہ ویسٹ آتا ہے, ایک آدمی کو انہوں نے جو ہے حماس بنانے میں استعمال کیا جس کو بہت پیسے دیے, ایک ڈپریس سوسائٹی میں جہاں پہ وہ ان کو سوشل ورک اور ان پہ مذہب کا جہاں پہ پہلے ہی ایک رجحان ہے ڈسپریشن میں, ان کو اتنے پیسے دیتے ہیں, جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی کو اتنے پیسے دیے کہ اس وقت بھی تمام ان کی عوامی نمائندگی بہت کم ہے, لیکن اس پیسے کے بنیاد پہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے اسٹیبلش کر لیا, اور پھر وہ حماس جیسے ان کے ہاتھ سے نکل گئی, لیکن اس کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہو گیا. تو یہ بلیم کرنا پورے 6.8 ملین جو ہے فلسطینیوں کو یا سب کو کہ جی آپ میں سے کچھ لوگ استعمال ہو گئے اور وہ تمام چیزوں کو ایبزارو کر دے, یا جو ہے سعودی حکمران کیا کر رہے ہیں یا پاکستانی حکمران کیا کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس سے جو ہے وہ جو ویسٹ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ انہوں نے بنایا, انہوں نے اس چیز کو کریٹ کیا, اور ان کے اسلحے اور ان کے پیسے کی بنیاد پہ اسرائیل یہ تمام کچھ جو ہے کرنے میں کامیاب ہے. آج بھی نتنیاہو نے بیان دیا ہے کہ اگر حماس نے سیز فائر توڑا تو وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ ری ایکشن دیں گے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ سب قصور فلسطینیوں اور مسلمانوں کا ہے, یا ویسٹ اس کے اندر کوئی رسپانسبلٹی بیئر کرتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہسٹوریکل پیچیدگیاں ہیں اس سارے معاملے میں. عربوں نے ترکوں کے خلاف برطانیہ کو سپورٹ کیا, اور پھر برطانیہ نے اسرائیل بنانے میں مدد کی. یہ ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے نا, کہ بھئی آپ نے جن لوگوں کا ساتھ دیا انہوں نے یہ اسرائیل بنوا دیا جب برٹش مینڈیٹ میں. پھر آپ نے کیا کیا جی, آپ کے مسلمان ممالک نے, وہ ایجپٹ نے جو ہے غزہ کی گورننس لے لی, اور جارڈن نے جو ہے وہ ویسٹ بینک کی گورننس لے لی, اور جو پلان تھا برٹش مینڈیٹ کے تحت جو پلان تھا یونائٹڈ نیشن کا, اسے فلسطینیوں نے مسترد کر دیا. اور 48 میں طاقت بھی اتنی نہیں تھی, تو جو زائنسٹ تھے انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا, انہوں نے پلان کیا, انہوں نے اپنی ریاست بنائی, انہوں نے اپنی فوج بنائی, اور بہت ہی کنسرٹڈ ایفرٹس انہوں نے کی, آپ کو کمزور کیا. پھر نقبہ ہوئی, آپ بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ 56 میں پھر آپ نے لڑائی کی, اس میں پھر آپ ہار گئے. تو یہ ایک تسلسل ہے واقعات کا, آپ کی دور اندیش سیاست کے نہ ہونے کا, سیاست سے کا علم نہ رکھنے کا, اور جس طریقے سے عرب نے اپنے سلسلے کو آگے بڑھایا, جس میں پے در پہ, اور فائنلی جو ہے وہ جو 67 میں آپ کے ساتھ ہوا,
پھر جو ہے وہ آپ نے دوبارہ مشترکہ طور پہ بھی جنگی سیریا، جارڈن اور اسرائیل کے ساتھ سیریا اور جارڈن نے مل کے بھی اور ایجپٹ نے مل کے بھی ایک جنگ کی، وہ بھی آپ ہار گئے. تو ظاہر ہے کہ شکست کو تو ڈکٹیشن پھر ملتی ہے، فاتح جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. دس از انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشنز. کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے اس میں، مورالٹی کا سلسلہ نہیں ہے اس میں. یہ ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کے پاس کتنے الائیڈ ہیں اور کتنے طاقتور وہ ہے. تو میں بھی آپ سے جو morality سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ morality اپنی جگہ ہے، لیکن جو سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور باقی تمام چیزوں کی وجہ سے جو سلولی اب چینج آ رہی ہے پولیٹیکل جو ہے فیلنگ عام آدمی کی، تو کیا اس کا بسائڈ morality، آئی نو کہ کوئی morality کے ساتھ وہ نہیں دیکھ رہے، تو کیا اس کا کوئی اثر پڑے گا ان حکومتوں کی پالیسیز پہ؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ پبلک اوپینین میں چینج آ رہا ہے، اور پبلک اوپینین میں چینج لانگ ٹرم میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ رزلٹ پروڈیوس کرے گا. لیکن فی الوقت آپ سچویشن دیکھیں جس ریاست سے آپ الجھے ہوئے ہیں، اس ریاست وہ بہت طاقتور ہے، سب سے مضبوط مشرق وسطیٰ کی وہ فورس ہے، ملٹری ہے. اس کے بعد ان کی اکانومی بہت زیادہ مضبوط ہے. اس کے علاوہ سائنس میں اور دوسری فیلڈ میں وہ بہت زیادہ آگے ہیں. اور دوسری طرف آپ کی جو طاقتور فائنینشلی ریاستیں ہیں، اس طرح تو اسرائیل کی تو ایک انڈسٹریل بیسڈ ہے، اس انڈسٹریل بیس کی بنیاد کے اوپر ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اندر انہوں نے بنائے. باہر وہ فسطائیت کرتے ہیں فلسطینیوں، 5 ملین فلسطینیوں کو انہوں نے غلاموں سے بھی بدتر رکھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو اس وقت ان کے الائے بہت زیادہ پاورفل ہیں، اور عربوں میں بھی جو فائنینشلی طاقتور ہیں وہ بھی ان کے ساتھ، وہ ان کو بھی انہوں نے ڈکٹیٹ وہ ان کو بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ جو سب سے بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے، ایک یونیلیٹرل سپر پاور، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح سیاست کو اپنی آگے بڑھانا ہے، زیادہ سے زیادہ علاقہ کس طریقے سے آپ نے گین کرنا ہے. یورپی یونین آپ کو بین الاقوامی قوانین کے تحت 67 کے بارڈر پہ اسرائیل کو واپس جانے کو کہتا ہے. دس از دا پوزیشن، یہ سب سے زیادہ پروگریسو پوزیشن ہے اسرائیل کے مسئلے پہ. آپ ہر دفعہ ایک کانفلکٹ میں جاتے ہیں اور کچھ علاقہ بھی لوز کرتے ہیں اور ایکسپلشن ہوتی ہیں. اب وہ شیخ جرہ میں اور مشرقی یروشلم سے بھی آپ کو نکال رہے ہیں، آپ علاقہ بھی لوز کرتے ہیں. تو آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیسے کنسولیڈیٹ کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ایف ایل پی اور فتح کے جو دوسرے پی ایل او میں جو دوسرے گروپ ہیں، جن میں فتح سب سے بڑا گروپ ہے، اس کے اور جہاد ایک طرف اور حماس ایک طرف، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ تنازع ہے. جہاں پر زیادہ دباؤ ہے غزہ، اس میں وہ پاپولزم کر کے اور لوگوں کو اسلامک اپیل کر کے، اور جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں، جس طریقے سے لوگ زیادہ پریشر کا شکار ہیں، بے روزگاری، یہ تمام چیز وجہ سے حماس نے اپنی ایک گراؤنڈ بنا لی ہے. سوشل ویلفیئر کے ذریعے وہ آئے ہیں اور انہوں نے پولیٹیکل گراؤنڈ بنا کے ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی کو جو ایسے کانفلکٹ میں کام کرتی ہے، تو اسے وہاں انہوں نے گراؤنڈ گرین کر کے وہاں الیکشن جیت لیا ہے، اور یا گورننس کر. اب انہوں نے خود امپیٹ کر رہے ہیں وہ فلسطینی ریاست جو اوسلو اکارڈ کے تحت جو کچھ آپ کو مل سکتا ہے، اس کے آگے امپیڈیمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا حماس اور جہاد ہے اس وقت. خالد صاحب، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن ہمارا وقفے کا وقت ہوا ہے، اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں ہم بحث کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا کیا، کس کا کیا قصور ہے اور کیا ہے. بہرحال یہی دعا کر سکتے ہیں کہ کسی طرح فلسطینی، عرب اور مسلمان کچھ سبق سیکھیں پچھلے جو ہے 100 سال سے یا 800 سال سے جس ذلت میں پوری ایک جو ہے قوم، امہ مبتلا ہے، کہ اگر وہ سوچ کے اور کسی عقل اور دانش اور ریشنالٹی کا سہارا لے کے اگر اپنے آپ کو دنیا میں اسٹیبلش کر لیں، یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے. ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کے مسائل کو ڈسکس کریں گے.
ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک کچھ لگتا ہے کہ ہندوستان کی سیاست میں کچھ شاید جو وہ مودی اور جو بی جے پی کا ایک جو ہے بہت زیادہ ہولڈ تھا، اس میں شاید کچھ دراڑیں پڑنی شروع ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ اب بہت زیادہ سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں، اسپیشلی جس طرح مودی نے کووڈ کی صورتحال کو انہوں نے اس کو ٹیکل کیا جس میں وہ فیل ہو گئے تقریباً، اور جس طرح وہاں پہ اموات ہوئی ہیں، اور اب کچھ شہروں میں کم ہو رہی ہیں لیکن اب سنا ہے کہ دیہات میں جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور لاشیں جو ہیں گنگا میں بہائی جا رہی ہیں، اور بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ پھر اس میں جو چائنا کے ساتھ انہوں نے کیا، جو پہلے تو نیشنلسٹک فرور میں اس پہ لوگ کچھ نہیں بولے تھے، لیکن اب اس مسئلے کو بھی کھڑا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو انہوں نے انٹرنلی جو کشمیر میں اور جو نیشنلٹی کے ایشو کے اوپر جو کچھ کیا، تو ایک ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ دراڑ پڑنے کی طرف جا رہا ہے۔ اسٹیٹ الیکشنز میں بھی وہ ہارے کافی بری طرح، بنگال میں اور کیرلا میں۔ تو ممتاز صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک تو فرسٹ آف آل یہ کووڈ کیا واقعی کم ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کی خبروں کو دبا دیں، جس طرح ٹویٹر وغیرہ سوشل میڈیا پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شیئر نہ کریں۔ تو کیا واقعی کم ہو رہا ہے؟ اور کیا یہ تمام صورتحال مل کے مودی صاحب کے لیے تقریباً 2 سال 2.5 سال کے بعد الیکشن ہونے والے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی خطرہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو پینڈیمک ہے کووڈ کی وجہ سے، جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، جو پرائم منسٹر مودی ہے، ان کا جو وہ اپنا ایک امیج انہوں نے بنایا تھا، تو اس میں جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا کہ پہلے جو ویو آئی اور اس کے بعد انہوں نے ایک دم یہ اناؤنس کیا کہ ہم نے اس کو شکست دے دی، اور ایک ان سائنٹیفک، ایک یعنی irrational جو اپروچ وہاں پہ متعارف کروائی گئی، اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی پہ دیکھیں کہ انڈیا کے جتنے ڈاکٹرز کی جو ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ یہ جو رام دیو بابا جو ہے وہ ایک اس نے دوائی بنائی ہے آیورویدک جو کوئی میڈیسن ہے، جس کو ذریعے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ وہ بی جے پی کے جو ہے وہ سپورٹر ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے ہیلتھ منسٹر کو لکھا کہ آپ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے اور ان کو سٹاپ کرے، چونکہ اس سے کووڈ رکنے کے بجائے مزید پھیلتا ہے، اور جو ایک سائنٹیفک اپروچ ہے اس کے خلاف جو ہے یہ لوگ سامنے آ کے تو اس کے خلاف ایک بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ حکومت نے کوئی انیشیٹو لیا ہو۔ دوسرا، آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی جو ہے وہ کچھ سٹیٹس اپنے طور پہ وہ انیشیٹیوز لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کچھ ڈیفینیٹلی اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یو پی کے اندر جو وہاں پہ بہت ساری ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ مختلف علاقوں میں وہ پائی گئیں، جو جن کو نہ مطلب وہ جلایا گیا، نہ دفنایا گیا، نہ کچھ، چونکہ وہاں کی حکومت یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ اس کی جو وہاں پہ امیج ہے وہ خراب ہو۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے میرا خیال ہے وہاں کی جو معیشت ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور اس نے جو بی جے پی کی جو حکومت تھی اس کی سیاست کو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اور اب یہ سارا ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا وہاں پہ جو اپوزیشن کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو قیادت ہے ان کے اندر وہ یہ صلاحیت موجود ہے، یا وہ ویژن موجود ہے، یا وہ حکمت عملی ان کے پاس ہے کہ جو اس سے کیپٹلائز پولیٹیکلی اس کو وہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ ڈٹرمن کرے گا پولیٹیکل اپوزیشن پہ۔ لیکن بی جے پی کی حکومت اس وقت یقیناً جو ہے وہ اس کا امیج بین الاقوامی طور پہ بھی متاثر ہوا ہے اور اندرونی طور پہ بھی متاثر ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ان سائنٹیفک، اس وقت تک بھی ان سائنٹیفک سوچ کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، ان سائنٹیفک اپروچ کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور جو سائنٹیفک اپروچ ہے اس کے برعکس
उनकी जो मतलब हुकूमत है वो उसको रोकने के लिए, और वो आप ये देखें कि वो तालीमी अदारों से लेके हर चीज में आपको जो है ये चीजें, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने रिजाइन किया है इस बुनियाद पे, चूंकि ये हर जगह पे वो नेहरू का वो लेके आपको जहां पे भी कोई चीज नजर आती है तो आज आप 72 साल के बाद वो ये कहते हैं कि नेहरू ने ये कर दिया। अब भाई नेहरू तो जो है वो 65 में जो है वो चला गया 64 में, तो अब जो चीजें आप हैं, आप नेहरू को नहीं इस वक्त जो है वो बेच सकते हैं, लोगों को जो है वो गुर्बत से निकालने में या गुर्बत में डालने का जिम्मेदार अब नेहरू नहीं है, अब आप 7 साल से बैठे हैं, तो शायद आपके ख्याल में यकीनन इस पे आम, ये तो आप पढ़े लिखे लोगों की और उनकी बात, शहरी लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो देहात में और पढ़ी लिखी नहीं है और वो सिर्फ जज्बात पे, तो क्या उनमें भी कोई इसका डेंट दिखता है आपको कहीं? डेफिनेटली दिखता है। उसकी वो बुनियादी वजह यह है कि इंडिया में आप ये देखें कि पॉलिटिक्स अब नेशनली सारी नहीं कंट्रोल हो रही है, रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है वहां पे, और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो, आप बंगाल आपके सामने है कि बंगाल में जो है वो बीजेपी ने उसको नेशनल जो है वो पोल के तरीके पे लड़ा है, और प्राइम मिनिस्टर से लेके इंटीरियर मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर्स थे, तमाम रिसोर्सेज और तमाम जो है वो इमेज उन्होंने अपना स्टेक पे वहां पे लगाया। तो उसके नतीजे में ममता बनर्जी का जो इनकम्पेंसी जो फैक्टर था वो भी उनको फायदा नहीं दे सका, और बाकी 3 स्टेट्स के अंदर भी ये चीजें, और ये इसके आगे चल के जो है वो आपको नजर आएंगी ये चीजें कि हिंदुस्तान के अब लोग जब अपने लोगों के जो है वो लाशें उठा रहे हैं तो वो ये तो समझ रहे हैं ना, पेन तो समझा देता है, बाकी कोई चीज ना समझ सके तो। खालिद साहब, इसी बात पे कि एक इंटरनल तो वो पड़ा है डेंट, लेकिन इंटरनेशनली हिंदुस्तान ने एक बड़ी अपनी इमेज क्राफ्ट की थी। आप यूरोप में जहां भी जाएं, इनक्रेडिबल इंडिया के बड़े बड़े पोस्टर आपको हर जगह दिखते थे, और एक हिंदुस्तान ने बड़ी वो करके कि बड़ी तरक्की कर रहा है और बहुत कुछ है, तो जिसकी वजह से एक बहुत गुडविल यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में बनी। लेकिन क्या अब आप देखते हैं जैसे हिंदुस्तान में कोविड की दूसरी लहर आई है, पूरी दुनिया ने एकदम उनके साथ खैर सगारी में उनको चीजें भी भेजी और सब कुछ, लेकिन आप ये देखने में लगता है कि दुनिया जो है अब वो कुछ पीछे हट रही है। जैसे मुमताज साहब ने कहा, जो उनका अनसाइंटिफिक जो है रवैया है, जहां कहीं पे वो गौ मूत्र से जो है इलाज करना चाह रहे हैं, कहीं पे वो गोबर के साथ करना चाह रहे हैं, कहीं पे वो हर चीज में जो है वो एक कंजर्वेटिव और बहुत ही बैकवर्ड लुकिंग जो है उसमें, तो क्या आप देखते हैं कि उसका यूरोप में उनकी जो है सपोर्ट में और या उनकी उस मोरल स्टैंडिंग में कोई फर्क पड़ा है, और क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं जो जिस तरह यूरोप भारत को डील करेगा? यूरोप में जो मोदी है उसके मुतालिक कभी भी कोई बहुत अच्छे ख्यालात यूरोप ने नहीं रखे, लेकिन यूरोप का एक मसला ये है कि यूरोप डिसंगेज नहीं करता। यूरोप बिलीव करता है अपनी हर पॉलिसी में, अपने हर एवेन्यू में कि इंगेज रखा जाए। अच्छा, इंगेज रखने में क्या होता है कि वो अपनी तिजारत कंटिन्यू रखता है और कहता रहता है इंगेज करके कि ये ह्यूमन राइट की सिचुएशन ये है, या जो है वो फैशिज्म कर रहे हैं, या आपने गलत किया है। मैं जैसे मिसाल बताऊं, 12 अप्रैल को इनकी अभी समिट होके गई है, तो उस समिट से पहले 12 अप्रैल को ह्यूमन राइट डायलॉग के नाम से एक फॉर्मेट है हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान। 12 अप्रैल को जो है वो उसकी ब्रीफिंग आई, और जो उन्होंने 370 कश्मीर में किया है, या 35A को किया है, या CAA जो उनका नेशनैलिटी से मुतालिक जो बिल आए हैं, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है यूरोप, और उस फॉर्मेट में वो डिस्कस करता है। और आज जो है वो इन कैमरा सेशन था हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, जिसमें हिंदुस्तान के भी बहुत सारे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे जो मोदी के ख़िलाफ़ हैं वो भी शामिल थे। तो ये उनके तिजारत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो समझते हैं कि जो एक आर्जी रुझान है मोदी, बहरहाल उसको चले जाना है, और जहाँ तक उसके बहुत सारी फसलाई पॉलिसियों को वो मुतासिर इसी सूरत में कर सकते हैं कि इंगेजमेंट रखें, ट्रेड करते रहें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्लॉजेज ऐसे लगाएं जिससे उसे
روکنے کی کوشش کریں بہت سارے معاملات میں. تو لیکن اس سے جو ہندوستان مجموعی طور پر جو ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مودی چلا جائے گا لیکن ہندوستان کو بہرحال ترقی کرنا چاہیے، اور ہندوستان کو یورپ میں ایک الائے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ سوویٹ کیمپ میں رہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی جو بورژوا ڈیموکریسی ہے وہ بیسیکلی فلسفے کے اعتبار سے ایز کمپیئر ٹو چائنا ان سے بہت قریب ہے. اور جس طریقے سے چائنا سے ٹینشن بڑھ رہی ہے اور امریکہ اس ٹمپریچر کو بہت تیزی سے بڑھا رہا ہے، ابھی یورپین پارلیمنٹ میں وہ اگریمنٹ جو کہ سائن ہوا ہے چائنا، جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، مومرینڈ آف انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یورپی یونین اور چائنا کے درمیان ٹریڈ کی، اس کو وہ پارلیمنٹ میں لے آئے اور وہ اسٹرائک ہونے کے لیے جا رہا ہے. اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی اسے پارلیمنٹ، کیونکہ ٹمپریچر امریکہ نے بہت بڑھا دیا ہے. تو اس کا فائدہ جو ٹینشن ہے چین یورپ اور چین امریکہ کے درمیان جو ٹینشن آئی ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہندوستان کو بنیادی طور پہ ہو رہا ہے. لیکن عارضی طور پر اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہیں وہ نریندرا مودی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یورپ بہت زیادہ کریٹیکل ہے جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے اور جس قسم کے خیالات کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور جو ایک بہت بڑی ڈیفینیٹلی کلاس ہے ہندوستان کے اندر، مڈل کلاس کی، ایجوکیٹڈ مڈل لبرل لیفٹ، یہ جو ایک بہت بڑی کلاس ہے وہ خود بہت زیادہ جو اوپینین ان کا ہے مودی سے متعلق یا ہندوستان کی موجودہ پالیسی سے متعلق بہت کریٹیکل ہے. تو ویسٹ اور یورپ جو ہے ان سے بھی کانٹیکٹ میں ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، یا اگر فرض کیجئے کہ ایک نیشنلزم جو ہوتا ہے وہ مطلب 10 سال نیشنلزم اگر آپ صحیح سے اس کے کسی اس طرح کے ملک میں اس کو چلاتے ہیں اس پالیٹکس کو، تو وہ 10 سال تقریباً رہتی ہے، پھر وہ ریسیڈ کرنا شروع ہوتی ہے. اب مودی کی جو پالیٹکس ہے اور وہ سارے جو کھوکھلے نعرے ہیں جو حقیقت میں مبنی نہیں ہیں، جو اس کا پورا ڈسکورس ہے، اب وہ بیسیکلی کولیپس کرنا شروع ہو گیا ہے. اور آہستہ آہستہ خاص طور پہ یہ جو پینڈیمک کو جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا ہے اور ہیلتھ سسٹم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، تو لوگوں میں خاصا اس سلسلے میں آگاہی آئی ہے کہ یہ سب جو کھوکھلے نعرے ہیں وہ کام نہیں آتے. فائنلی پورا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، کیونکہ صرف 300,000 لوگ ہی 3 لاکھ لوگ مر گئے، لیکن ہیلتھ سسٹم پہ جو پریشر آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاصا شعور کی علامت بنے گا ہندوستانی عوام کے لیے، اور مودی خاصا کمزور ہوں گے اس سے. ممتاز صاحب، جیسے خالد صاحب نے کہا کہ جو ہے فسطائیت، جو نیشنلزم کی پولیٹکس ہے، جو تقریباً جا کے جو ہے وہ فیشزم سے ہی مل جاتی ہے، 10 سال کے بعد ریسیڈ کرنی شروع کر دیتی ہیں. لیکن ہم اسے ہی اگر پڑوس میں اپنے ملک کی طرف دیکھیں تو پچھلے تقریباً 72-73 سال سے کسی نہ کسی صورت میں وہ فسطائیت موجود ہے، اور اس کو کوئی ڈینٹ ہونے نہیں جا رہا، بلکہ انہوں نے اپنا ہی ایک اسٹوج لا کے بٹھایا جو تھی 2018 میں، اور لیکن اس کو بھی وہ برداشت کرنے کو قابل کو تیار نہیں ہے، اور ایک ہلچل مچی. تو کیا آپ دیکھتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، میں آخر میں خالد حمید کو بھی لوں گا، تو تقریباً 2 منٹ میں اگر آپ بتا سکیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ عمران خان کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کیا یہ جو ابھی جہانگیر ترین گروپ اور ان کو بٹھا دیا گیا ہے، تو کیا ان کی کوئی پھر ریپروچما ہو گئی ہے، ایک پیج پہ آ گئے ہیں یا یہ ابھی انسٹیبل سچویشن رہے گی؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر میرا خیال ہے یہ تو کوئی ایسی چیز اب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں سمجھتا ہے، نہیں جانتا ہے. چونکہ کوئی اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لایا تھا، چونکہ اس کا لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ ایک اسٹیبلش جو ہے وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان کو بے دخل کرنا جو ہے وہ مقصود تھا. یہ مقصود نہیں تھا کہ اس کو مضبوط کرے، ان کو نکال کے جو ہے وہ تیسرے کو مضبوط کرنا، بلکہ تیسرے کو بھی ڈینٹ ڈالنا مقصود تھا، تاکہ 2 کا جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد یہ اپنے پیر جمانا نہ شروع کر دے. تو وہ اس فارمولے پہ کام کر رہے ہیں. وہ ان کا اس میں تو کوئی میرا خیال ہے راکٹ سائنس تو ہے نہیں ہے کہ اگر عمران خان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر نواز شریف جو
उन्होंने लाया था तो वो उनको काबिल कबूल नहीं रहा, तो मैं उनके लिए कैसा जो है वो ब्लू आई वाई बन जाऊंगा कुछ अरसे में। और यही वजह है कि आज इमरान खान को समझ आ गई है कि अब मेरे भी जाने के दिन करीब आ गए हैं, इसलिए वो कभी ये कहता है कि नहीं अब तो हिंदुस्तान को 370 जो बाजवा साहब कहते हैं उसके जो है वो बरक्स जो है वो कह रहा होता है, चाहे बाहर निकल के मेरे पास भी तो कोई मवाद हो, मैं वापस कहूँ कि नहीं मैंने तो इन चीज़ों पे स्टैंड किया, मैंने फ़लस्तीन पे शाह महमूद ने जाके तकरीर की जो है वो, कश्मीर पे जो है वो हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, फौज तो कंप्रोमाइज़ कर रही थी, हमें तो ये कह रही थी। तो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो यही है कि वो बर्दाश्त सिर्फ अपने आप को जो है वर्दी को ही करते हैं। आपने देखा नहीं है कराची में नेवी के एक अफसर को पुलिस ने जो है वो पुलिस वालों ने रोका और उन पुलिस वालों की हालत क्या हुई है, क्या की गई है, मैं तो हैरान होता। और ये पहला वाकया नहीं है, कहीं इस तरह के वाकयात हुए। तो वो वहाँ पे वो सिर्फ वहाँ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसी को वो बर्दाश्त करते हैं और वो पार्टी खुद ही है और खुद ही रहेंगे जब तक मेरा ख्याल है कोई इनकलाब नहीं आता है। तो उसके अलावा तो मेरा ये ना अपोजिशन कोई अभी फौरी इस हाल पोजीशन में है, तो जो लाए थे तो वो अब जाने की तैयारी में हैं। आप देखें ना चौधरी निसार को अल्फ ने उठाने दिया कि भाई ये कहीं ये भी साजिश है, तो इमरान खान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, दरवाजे जो है वो रोकने वो बंद करने शुरू किए। तो मेरा ख्याल है ये है इसके पीछे। तो खालिद हमीद साहब, इन तमाम बातों के बाद क्या अभी भी आप उस अपने उस पे स्टेटमेंट पे कायम हैं कि ये नेशनलिज्म और जो फैशिज्म है वो 10 साल के बाद रिसीड, क्योंकि आप देखें ना पाकिस्तान में कोई कुछ कमी आ रही है और एक वो नेशनलिज्म का झंडा लेके फौज और उसकी बरदार बन के चल रही है, ना उसको कोई सीरियस अपोजिशन और ना अवाम में भी कोई जो है इतना ज्यादा, वो किसी चीजों को क्रिटिसाइज कर देते हैं लेकिन आखिर में उनका यही होता है कि इस मुल्क को चला तो फौज ही रही। तो क्या आपके ख्याल में कुछ डेंट पड़ेगा इसको, और क्या ये इस्टेब्लिशमेंट कुछ समझने को भी तैयार है कि भाई पूरी दुनिया के मामला चेंज हो रहे हैं तो शायद अपनी कोई टैक्टिक्स में तब्दीली लें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट समझ रही है कि वो बहुत स्मार्ट है और उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम बना लेते हैं, री इन्वेंटिंग द बाइसाइकिल ऑल द टाइम, कि वो समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस है कि जी अफ़गानिस्तान में हमने अमेरिका को भगा दिया, रूस को भगा दिया, इस तरह ये वहाँ से वो एनर्जी और उनकी जहानत का मयार वो है कि हमने ये कर दिया है तो हम और मसलों से भी निमट लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है। फैशिज़म की तो शक्लें होती हैं ना, वो उस तरह का फैशिज़म पूरी तरीके से पाकिस्तान में कभी रहा नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत चालाकी से वेस्ट की मदद से एक बहुत तवील अरसे तक और इनकी फाइनेंशियल बैकिंग से ज़ाहिर है कि एक रेजिमेंटेड इदारे वहाँ हुकूमत करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस वक्त हैं और ये ख़ुद इतनी जल्दी किसी को इतनी मेहनत करके लेकर अब वो आए थे और उसके बाद जो है इतनी टेंशन अब हो गई है, सिस्टम के अपने अंदर इतनी टेंशन हो गई है। वहाँ का मसला ये है कि उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भी बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की लाइन में हैं और बहुत लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। अब जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो किरदार है वो उसको अब वो वहाँ सिंध से बाहर निकल के पंजाब में कुछ पॉकेट अपने बनाना चाहती है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ इस्टेब्लिशमेंट से कर रही है। असल बात यह है कि जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के टॉप पर जो लीडर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ में चले जाते हैं, दे डोंट स्टैंड वेरी लॉन्ग। अब जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं उनका ख्याल है कि यहाँ कुछ नहीं होगा तो अब इसी तरीके से चलाओ, इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर चलाओ और हुकूमत लो। तो वो हुकूमत में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, स्ट्रगल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन खुद जो फाइनेंशियल सैचुरेशन आ गई है पाकिस्तान में, आई मीन बेसिकली कि यहाँ की जो इकॉनमी जिस तरह कोलैप्स करी है, 262 बिलियन की डॉलर की इकॉनमी रह गई है 315 से 2.5 साल के अंदर जो है इतना बड़ा गैप आ गया है इकॉनमी में। झूठे आदाद शुमार के ज़रिए वो लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो दुनिया कह रही है भी आप
9 سے گروتھ نہیں جائے گی آپ کی. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو 4 پہ آ گئی ہے ہماری گروتھ. تو وہ جیسے سیٹھی صاحب نے کہا بھائی آپ کی گروتھ اگر اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو وہ جو آلو خرید رہا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو اتنے آلو کیسے مہنگے مل رہے ہیں, یا جو ہے سبزی اتنی مہنگی کیوں ہے, دال کیوں اتنی مہنگی ہے. آپ اگر کب تک آپ جھوٹ بولیں گے؟ اب فائنینشلی خالد آپ صاحب کی میرے خیال میں صورتحال بہت خراب ہے. یہی بجٹ پتہ نہیں کیسے پاس ہوگا. یہی سوال مین ہے کہ آپ کب تک جھوٹ بولیں گے. وقت ہمارے پاس کم ہے. ایک آخری بات اگر ممتاز صاحب ایک 30 سیکنڈ میں اگر آپ بتا سکیں کہ یہ شہباز شریف کوئی فیکٹر بن سکیں گے یا یہ بھی ایک پیالی میں طوفان ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو شہباز شریف ہے کی جو سٹرینتھ ہے وہ نواز شریف ہے. اگر جو ہے وہ نواز شریف اس لائن پہ نہیں آتا ہے تو شہباز شریف کی کوئی اوقات نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں جو اس نے دی ہے وہاں پی ڈی ایم کو پارٹی, تو اس پہ جو ہے وہ مریم نواز اور ان کا بالکل ایک کمپلیٹ اپوزٹ جو ہے وہ بیانیہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو پیچھے جس طریقے سے ناکامیاں ہوئی ہیں وہ آگے بھی شاید فیس کرے گا اگر اس نے نواز شریف کو چھوڑ کے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کی تو. اور ناظرین آج کا وقت ختم ہو گیا ہے. تمام موضوعات ایسے ہیں کہ جس پہ گھنٹوں بحث ہو سکتی ہے, لیکن سب سے اچھی لائن جو خالد حمید صاحب نے کہی کہ کب تک جھوٹ بولو گے, اور وہ میرے خیال میں صرف ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور ایک حد تک شاید ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہے, کیونکہ ہم پچھلے 73 سال میں ایز اے قوم ایک جھوٹ, ہماری تاریخ ایک جھوٹ کے اوپر مبنی ہمیں پڑھائی جاتی ہے, ہمارا حال ایک جھوٹ پہ مبنی بتایا جاتا ہے, اور ہم ہر اس چیز پہ جس میں ہم کسی طرح اپنے ایک عظمت دکھا سکیں اس کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے لگ جاتے ہیں. بہرحال اگلے ہفتے نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.